حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس دوران میں ایک شخص نمودار ہوا، حسین چہرہ، حسین بال، بالکل سفید کپڑے۔ وہ آیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ وہ قریب ہوا، پھر اپنے زانوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے ملائے اور دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بالکل اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ پھر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس جواب میں فرمایا کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور سفر کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس قسط میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ملائک کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان کا جو معاملہ ہے، جس پر فرشتے فطرت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی آیت 3 سے 5 میں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور شاہد ہیں فضاؤں میں تیرنے والے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر تدبیر کرنے والے کسی کام کے۔ یہاں ان آیات میں تفصیلاً وضاحت تو نہیں ہوئی کہ کون کون سے فرشتے کب اور کیا کام کرتے ہیں، مگر ان کے کچھ اوصاف یہاں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تیرنے پھرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو احکام الہی کی پیروی کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ دوسری قسم سبقت لے جانے والوں سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک حکم الہی ملتے ہی اسے پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اور تیسری قسم سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا لازم ہے کہ یہ فرشتے ان معاملات میں خود مختار نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ملائک کا ذکر ملتا ہے جو اس منظر کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ تمام معاملات اللہ انہی کے ذریعے سے
اپنے اذن سے چلا رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ملتا ہے، جو انسانی شکل میں بابل کے شہر میں رہتے تھے، جو ایک علم سحر جانتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس جاتا وہ انہیں روک دیتے کہ اس کے سیکھنے سے ایمان جاتا رہے گا۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آتے تو پھر وہ انہیں سکھا دیتے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش مقصود تھی۔ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا اسے بشارت دینے کے لیے، جب وہ اپنے حجرے میں صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ سورہ انفال کی 9 نمبر آیت میں جنگ بدر کے دوران 1000 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ حالانکہ وہ کسی کو نظر تو نہیں آئے تھے، لیکن اس آیت میں ان کی تعداد تک بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائک کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہیں بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے اولاد عطا کرنے اور قوم لوط پر عذاب الہی نازل کرنے کے لیے بھیجی۔ یہ فرشتے نہایت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملائک کو بچڑے کا بنا ہوا گوشت پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جس وجہ سے آپ علیہ السلام گھبرائے، کیونکہ دستور کے مطابق جو مہمان کھانے سے انکار کرے اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ نیک ارادے سے نہیں آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا کہ یہ ملائک ہیں تو آنے کی وجہ دریافت کی۔ قوم لوط پر عذاب کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 میں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب پہنچے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کی قوم ان کے در پر تھی کہ ان فرشتوں کو لوط علیہ السلام ان کے حوالے کر دے، کیونکہ قوم لوط ہم جنس پرستی کی لت میں مبتلا تھے۔ اور آیت نمبر 74 میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھر برسائے اور ان کی بستی الٹ دی ان پر۔ یہاں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی اقوام کو تباہ کیا انہیں فرشتوں کے ذریعے سے کیا، جن کی مثالیں ہم آگے بھی تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سورہ مریم میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر انبیاء کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ پوری انسانی شکل میں آیا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب، سورہ زاریات، سورہ شورا اور سورہ انفال میں بھی فرشتوں کا براہ راست اس دنیا کے معاملات چلانے اور ان پر اثر انداز ہونے کا ذکر۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا کے مقام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے
سفر طائف، جہاں طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، اس واقعے میں بھی، اور ایک اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس دوران میں ایک شخص نمودار ہوا، حسین چہرہ، حسین بال، بالکل سفید کپڑے، بالوں کا رنگ بہت سیاہ، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ چنانچہ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس دیار کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال وہ آیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ضرور۔ چنانچہ وہ قریب ہوا، پھر اپنے زانوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے ملائے اور دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بالکل اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ پھر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس جواب میں فرمایا کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور سفر کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی مانو۔ اس نے پھر تصدیق کی اور پوچھا، فرمائیں احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، اچھا اب قیامت کے بارے میں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کے دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بکریوں کے چرواہے اور یہ بھوکے نادار ننگے پاؤں پھرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہی عرب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس روایت میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گفتگو کے بعد وہ شخص چلا گیا، لیکن میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی روح الامین تشریف لایا کرتے تھے۔ یہاں ان تمام واقعات جو ہم نے آج بیان کیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام مراحل پر مختلف اوقات میں مختلف ملائک کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جو ٹھنڈی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں بعض ایسے فرائض بھی ہیں جو انسان کی عقل و شعور سے بالا تر ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اسی مدعے پر بات کرتے ہوں گے۔ ہم اسی مدعے پر بات کرتے ہوئے ملائکہ مقربین حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور آسمانی ملائک پر تحقیق سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔